یہ تم کس کو اٹھا لائے ہو یمان شاہ؟ منظر شاہ 10 سالہ یمان پہ دہاڑے۔ بابا کی باربی ڈول مجھے اسکول کے پچھلے گیٹ پر ملی، دیکھیں نا کتنی کیوٹ ہے۔ یمان نے ان کی بات کا جواب کچھ اس طرح دیا کہ ان کا اشتعال مزید بڑھ گیا۔ باہر پھینکو اس کو، نہ جانے کس کا گناہ اٹھا کر لایا ہے۔ منظر صاحب نے کمبل میں لپٹی معصوم بچی کو حقارت سے دیکھ کر کہا، جو ان کی اونچی آواز سن کر ڈر کے مارے رونے لگی، جبکہ پاس کھڑی ماہنور بیگم نے بے بسی سے ان کو دیکھا۔ اس معاملے میں وہ بیٹے کے ساتھ تھی۔ یمان شاہ ان کی اکلوتی اولاد تھا، ان کو بیٹی کی بہت خواہش تھی، مگر جو رب کی رضا اس بچی میں ان کو اپنی بیٹی نظر آنے لگی تھی۔ مگر منظر صاحب کی سواکی کے آگے وہ کچھ کرنے سے قاصر تھی۔ شاہ جی آپ ایک مرتبہ، انہوں نے کچھ بولنا چاہا مگر منظر صاحب نے درمیان میں ٹوک دیا۔ بس ماہنور بیگم، میں اس کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ شام تک یہ بچی مجھے یہاں دکھائی نہ دی۔ وہ اپنی سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے ماہنور بیگم اور یمان اس بچی کے ساتھ رہ گئے۔ ماما دیکھے نا کتنی پیاری ہے یہ میری چاہت، جبکہ اس کے میری چاہت کہنے پر ماہنور بیگم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس کے جواب نے بس اتنا کہا، ہاں ماما یہ یمان کی چاہت ہے۔ اس نے اس بچی کے گال پر پیار سے چومے تو وہ کھلکھلائے۔ ماشاءاللہ، نور بیگم نے بے ساختہ کہا۔ ماما اب ہم بابا کو کیسے منائیں گے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ اللہ سب ٹھیک کرے گا میری جان، لیکن ابھی اس کو مجھے دو، میں اسے فیڈ کرواتی ہوں۔ پتہ نہیں کب سے بھوکی ہے، اور تم جا کر یونیفارم چینج کرو۔ ان کی بات پر یمان سر ہلا کر بچی ان کو دیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رحمان شاہ کا ایک بیٹا اور بیٹی ہے۔ بیٹے منظر شاہ اور ماہنور کی صرف ایک اولاد تھی، وہ ہے یمان شاہ جو انتہا کا ضدی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے منظر شاہ کی چھوٹی بہن نائلہ شاہ، جو اپنے شوہر کی ڈیتھ کے بعد شاہ ولا میں رہتی ہے۔ نائلہ شاہ کی ایک ہی بیٹی ہے مروہ، جو کہ نکچڑی اور بہت ہی مغرور ہے۔ ڈائننگ ہال میں چمچ اور کانٹوں کی آواز کے علاوہ مکمل خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو منظر شاہ کی بھاری روبدار آواز نے توڑا۔ یمان شاہ کہاں ہے؟ انہوں نے یمان کی خالی کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جی وہ اس بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے، ماہنور بیگم نے ڈرتے ڈرتے دھیمے لہجے میں کہا۔ مبادہ وہ غصہ نہ ہو رہے اور ایسا ہی ہوا، کیا وہ ابھی تک اس بچی کو واپس نہیں چھوڑایا؟ انہوں نے اشتعال انگیز لہجے میں کہا۔ شاہ جی ہم اتنی چھوٹی بچی کو کیسے سنسان جگہ پر چھوڑیں؟ نہ جانے کس ماں کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ پلیز آپ لوگ انگلش میں حریم ملک رائٹس سرچ کر کے گروپ جوائن کریں۔ انہوں نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، جبکہ مروہ اور نائلہ پھپھو خاموشی سے کھانا کھانے میں مگن تھی۔ میں اگر اس بچی کو رکھ بھی لوں تو یمان شاہ کا اسی طرح خود سے اور پڑھائی سے دھیان ہٹ جائے گا، سو میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ یہ میرے اکلوتے بیٹے کے مستقبل کا سوال ہے۔ میں نے پولیس میں کمپلین درج کروائی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب کی بار ان کا لہجہ تھوڑا نرم تھا۔ بابا میں اپنی پڑھائی کا بہت خیال رکھوں گا، آپ پلیز چاہ کو یہاں سے نہ نکالیں۔ ہال میں آتے یمان نے ملتجی لہجے میں کہا۔ نہ جانے کون اور ہم اسے کیوں اپنے گھر میں رکھیں؟ اگر کوئی اونٹ نیچ ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ نائلہ پھپھو نے ناگواری سے کہا۔ پھپھو یہ میرا، چاہ اور بابا کا معاملہ ہے، یمان نے انہی کے انداز میں کہا۔ بہو؟ ماہنور بیگم نے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا۔ سوری، اس نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے یہ بچی آج سے یہی رہے گی، مگر اس شرط پر کہ یمان شاہ اپنی بات سے نہیں مکرے گا، ورنہ میں اسے اس گھر سے باہر کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ منظر صاحب نے وارننگ بھرے لہجے میں کہا۔ جی بابا، وہ بامشکل اپنی خوشی چھپاتا ہوا بولا۔ ماہنور بیگم کے چہرے پر بھی اطمینان آ گیا، جبکہ نائلہ پھپھو اور مروہ کے چہرے ایسے تھے جیسے ان کے منہ میں کڑوا بادام آ گیا ہو۔ لال دوپٹہ میرا ہائے رے اڑ گیا رے، ہوا کے جھونکے سے۔ چاہت زور زور سے گنگناتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، جس پر اس کا پہلا سامنا نائلہ پھپھو سے ہوا۔ اے لڑکی، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جو ایسی حرکتیں کر رہی ہو، اپنی حد میں رہو، سمجھی؟ نائلہ پھپھو کی بات پر 17 سالہ چاہت کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ جی پھپھو کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نائلہ پھپھو اور مروہ کا رویہ اس سے بہت برا تھا۔ وہ دونوں اسے ایک ملازمہ سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ منظر صاحب کا انداز بھی اس سے لیا دیا ہی تھا۔ صرف ماہنور بیگم اور یمان ہی اسے پیار کرتے تھے۔ کیا ہوا ہے چاہ، کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ یمان نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا، مگر وہ چپ رہی۔ بتاؤ مجھے، اگر مروہ نے کچھ کہا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، پہلے نرم پھر سخت لہجے میں بولا۔ نہیں مان، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، اس سے نظر چرا کر بولی، جبکہ یمان نے اس کے جھوٹ پر گورا، پھر بولا، اچھا چلو تم تیار ہو کر آ جاؤ، آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ سچ؟ وہ ایک قدم خوشی سے اچھل کر بولی۔
ایک دم وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تو وہ کھلکھلائی، اے لڑکی میرا یہ سوٹ پریس کر دو۔ مروہ ہیل کی ٹک ٹک کرتی ہوئی اس کی جانب آئی اور اپنا سوٹ پکڑاتے ہوئے حکمیہ انداز میں بولی۔ گھر میں ملازمین ہونے کے باوجود نائلہ پھوپھو اور مروہ سارا کام اس سے کرواتی تھی، صرف اور صرف اسے نیچا دکھانے کے لیے۔ تم یہ خود بھی کر سکتی ہو اور ملازمین بھی، پھر یہ سب چاہ سے کیوں کروا رہی ہو؟ یمان نہ جانے کب وہاں آیا اور اس کی بات سن کر جواب میں بولا۔ یوں اچانک یمان دیکھ کر مروہ گڑبڑائی، پھر سنبھل کر مسکراتے ہوئے کہا، ایکچولی مجھے چاہت کا کیا ہوا کام پسند ہے، میں بچہ نہیں ہوں۔ وہ اسے گھور کر بولتا چاہت کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر چاہت مسکراہٹ دباتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے مروہ دان پیس کر رہ گئی۔ اس وقت دن کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ شاویلا میں سب لوگ ڈائننگ ہال میں ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ تبھی یمان نے گلا کھنکار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر وہاں موجود سب لوگوں کے چہرے پر تعجب چھا گیا۔ یہ جو میں نے دن رات لگا کر اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا نا، اسے کون سنبھالے گا؟ آپ کو پتا؟ منظر صاحب کی بات پر یمان نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کے انداز پر انہوں نے ماہنور بیگم کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھ رہی ہو اپنے لاڈلے کے لچھن؟ یمان اس طرح ماموں کا اتنا بڑا بزنس کہاں جائے گا؟ مروہ بولی تو یمان نے سخت نظروں سے اسے گھورا، جس پر وہ سٹ پٹائی۔ نون آف دا یور بزنس۔ مروہ شرمندہ ہوتی واپس کھانا کھانے میں مگن ہوگی۔ بابا یہ میرا خواب ہے اور میں اسے پورا کر کے رہوں گا، مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کے ضدی انداز کو دیکھتے ہوئے منظر صاحب نے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے۔ ان کی بات پر ماہنور بیگم، چاہت اور یمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی مروہ اور نائلہ پھوپھو نے اپنی ناگواری چھپانے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی۔ چاہت ویسے تو یمان کے آرمی میں جانے کا سن کر خوش تھی، مگر اس کے یہاں سے چلے جانے کی خبر نے دکھی کر دیا تھا۔ ماہنور بیگم اور یمان کب سے اسے سمجھا رہے تھے، دیکھو چاہت بیٹا، یمان جلدی واپس آ جائے گا۔ ہاں بالکل، میں جلدی ٹریننگ مکمل کر کے واپس لٹوں گا۔ اب تم رو مت، کیونکہ چاہت تو بہت بہادر ہے نا۔ یمان اسے چپ کراتے ہوئے بولا، جس میں وہ کامیابی ہو گیا۔ دن گزرتے گئے اور یمان بھی چلا گیا۔ پہلے تو اس کی اور چاہت کی بات ہو جاتی تھی، مگر اب وہ مکمل اس سے کٹ گیا تھا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان مروہ اور نائلہ پھوپھو آ چکی تھی۔ دیکھو مروہ، یمان سے شادی کا مطلب ہے تم کروڑوں میں کھیلو گی۔ نائلہ پھوپھو لالچی لہجے میں مروہ سے بولی۔ وہ کب سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، ماما پلیز، اسے اپنی چاہ کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، اور مجھے اپنی زندگی برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ بیزار لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر نائلہ پھوپھو کا جی چاہا اس کی کم عقلی پر ماتم کرے۔ بے وقوف لڑکی کہیں گی، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ منہا نے تو شادی کر لی، مروہ تم کیا ارادہ ہے؟ مروہ اور اس کے آوارہ دوست اس وقت یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ تبھی اس کی دوست نے پوچھا، ارے بھائی اس کو کیا فکر، اس کے تو لائن لگی ہوئی ہے۔ یہی تو پرابلم ہے، اتنے امیدواروں کے چوز کرنے کے لیے بھی ایک عمر چاہیے۔ اس کے دوست ایک کے بعد ایک جملے کسنے لگے تو وہ نزاکت سے مسکرائی، یار میری جو ماما ہے نا، وہ میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کروانا چاہتی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، او یار وہ یمان شاہ، اف کیا بندہ ہے یار۔ اس کی ایک دوست حسرت بھرے لہجے میں بولی، اسی لیے پالک چاہت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا، ارے تو کچھ ایسا کرو گا یمان شاہ کے سر سے اس کی خوبصورتی اور معصومیت کا بھوت اتر جائے۔ ایک نے اسے مفت کے مشورے سے نوازا، جبکہ اس کی بات سن کر مروہ کی آنکھیں چمک اٹھے۔ کچھ سوچ کر وہ شیطانی انداز میں مسکرائی، لو چاہت بی بی، تمہارا چیپٹر کلوز۔ ماما میں یمان سے شادی کے لیے تیار ہوں، مروہ نائلہ پھوپھو سے بولی۔ ہیں واقعی؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا، ہاں لیکن اس سے پہلے اس چاہت کو اس کی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ پر کیسے؟ نائلہ پھوپھو نے الجھ کر اس سے دیکھا۔ ان کی بات سن کر مروہ آہستہ آہستہ انہیں اپنا پلان بتانے لگی۔ واہ مروہ، کیا پلان ہے تمہارا؟ نائلہ پھوپھو خوشی سے چور لہجے میں بولے، مانتی ہے نا پھر؟ مروہ ان کی بات پر مغرور انداز میں بولے، مجھے لگتا ہے اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ دے۔ رات کے کھانے پر نائلہ پھوپھو نے پلان کے مطابق ایموشنل لہجے میں کہا، پلیز ماما ایسا مت کہیں۔ مروہ نے بھی حصہ لیا، ارے نائلہ ایسا مت کہو، مروہ میری بھی بیٹی ہے۔ منظر صاحب ان کی بات پر تڑپ کر گویا ہوئے، بس بھائی آپ کی اسی محبت کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ مروہ ہمیشہ یہیں رہے۔ ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہاں موجود تینوں افراد کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہوں نائلہ؟ یمان اور مروہ؟
महानूर बेगम ने बेसाख्ता हैरत भरे लहजे में कहा। उन्हें अपना मुंह खोलना ही पड़ा क्योंकि वो अपने बेटे और चाहत की आंखों में एक दूसरे के लिए जलते मोहब्बत के दिए देख चुकी थी। हाँ भाभी, इसमें क्या मुबालगा है, नायला फूफा ने बामुश्किल अपने लहजे में मौजूद कड़वाहट को छुपाते हुए कहा। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। आप लोग यमान की मरवा से परखाश के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। उनकी बात सुनकर मरवा ने अपने चेहरे पर मस्कीनियत तारी कर ली। एक हफ्ते तक यमान आ जाएगा, फिर इस मौजू पर बात होगी। ये उसकी जिंदगी का मामला है, मैं उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता, मंजर साहब ने संजीदगी से कहा। उनकी बात पर मरवा और नायला पप्पो का रंग मुतगय्यर हो गया क्योंकि वह यमान की पसंद के बारे में अच्छी तरह जानते थे। डाइनिंग हॉल में दाखिल होती चाहत बेसाख्ता पलटी और तकरीबन भागती हुई अपने कमरे में गई। दिन गुजरते गए और यमान की वापसी का दिन भी आ गया। इस दौरान किसी ने भी दोबारा रिश्ते वाली बात नहीं छेड़ी, जबकि चाहत अंदर ही अंदर डर रही थी। हालांकि वह जानती थी यमान इनकार कर देगा। चाहत बेटा, जरा ये ट्राइफल फ्रिज में रख दो। महानूर बेगम की आवाज पर वो अपने ख्यालों से बाहर आई और जी अच्छा कहकर फ्रिज की जाने मुड़ गई। आज यमान के आने पर घर में तैयारियां जोरों शोर पर थी। महानूर बेगम सुबह से किचन में खड़ी उसके लिए पसंदीदा खाने बना रही थी। चाहत घर की सफाई करने में मुलाजमीन को हदायत दे रही थी। नायला पुप्पो अपने कमरे में थी और मरवा पार्लर गई हुई थी। उसी वक्त गाड़ी बाहर रुकने की आवाज आई। महानूर बेगम सराय से बाहर की जाने बढ़ी। नायला पुप्पो भी उनके पीछे अपने कमरे से निकली, जबकि चाहत तेजी से खिड़की जानिब गई। सामने वो दुश्मन जहां महानूर बेगम से गले मिलकर उनका माथा चूम रहा था। वो पहले से भी ज्यादा वज्जी हो चुका था। उसने बेसाख्ता खिड़की बंद कर दी। अगर नायला पुप्पो ने उसे यूं देख लेती तो आगे के बारे में वो अच्छी तरह जानती थी। अरे मम्मा, अब मैं वापस आ गया हूँ, अब तो ना रोए, वरना मैंने भी रो देना है, यमान मुंह बनाकर बोला तो महानूर बेगम हंस पड़ी। इस वक्त सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। चाहत ने तेज रफ्तारी से धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। अरे चाहत बेटा, वहां क्यों खड़ी हो, इधर आओ, बैठो। महानूर बेगम की नजर दरवाजे में खड़ी चाहत पर पड़ी तो उन्होंने उसे अंदर बुलाया। थोड़ी देर पहले पार्लर से लौटी मरवा और नायला फूफो ने चाहत को देखकर मुंह बनाया। चाहत आहिस्ता से यमान के साथ वाले सोफे पर टेकी। उसे नजरें उठाकर यमान की जानिब देखा। अपनी जानिब देखता पाकर यमान की मुस्कुराहट गहरी होगी। कैसी हो चाह? वही उसके लिए मखसूस नरम लहजा, वही गहरी खूबसूरत मुस्कुराहट। ठीक, आप कैसे हैं? चाहत बामुश्किल अपने धड़कते दिल को संभालते हुए बोली। उसकी हालत देखते हुए यमान का बेसाख्ता कहका निकला। नायला फूफो और मरवा ने नागवारी से इन दोनों को देखा। मैं बिल्कुल ठीक, उसे शौक नजरों से देखता वो गोया हुआ। यमान बेटा, आप फ्रेश हो लो, मैं तब तक खाना लगवाती हूँ। महानूर बेगम खड़े होते हुए यमान से बोली। ठीक है, फिर लंच पर मिलते हैं। खाना खाते मंजर साहब ने सबको अपनी तरफ मतवज्जो किया। फिर बोले, यमान, तुम्हारी फूफो चाहती हैं कि मरवा हमेशा यही रहे तुम्हारी बीवी की हैसियत से, तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा फैसला हम सबका फैसला होगा। मैं रिश्तों में जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ, उन्होंने संजीदगी से कहा। व्हाट? यमान को उनकी बात सुनकर झटका लगा। नेवर, इट्स इम्पॉसिबल, मैं मरवा जैसी लड़की से हरगिज शादी नहीं कर सकता। मतलब क्या है तुम्हारा? मरवा जैसी लड़की? यमान की बात पर मरवा भप्पर कर बोले, जबकि नायला फूफो ने उसे पुरसुकून रहने का इशारा किया। अपनी बेइज्जती पर मरवा सबर के घूंट पीकर रह गए। तो फिर किससे करोगे? मंजर साहब ने यमान की सुर्ख होती रंगत को देखकर कहा। आज ही फैसला कर लो। डाइनिंग टेबल पर मौजूद सब लोगों के दिल यमान का जवाब सुनने के लिए पल भर रुके। चाह से यमान ने इत्मीनान से मंजर साहब के सर पर धमाका किया। महानूर बेगम और चाहत ने अपनी अटकी हुई सांस बहाल की, जबकि नायला फूफो और मरवा को अपना सारा मंसूबा बंदी रायगा होती दिखाई थी। क्या तुम एक अनजान लड़की से शादी करोगे? मंजर साहब के लहजे में हैरत का अंसर नुमाया था। बाबा, चाह अनजान लड़की नहीं है, अपनी सारी जिंदगी यही गुजारी है इसने, यमान जब्त से बोला। अगर मंजर साहब की जगह कोई और होता तो अब तक सही सलामत न बचा होता। अगर तुम्हारी शादी चाहत से हो भी गई तो मरवा कहाँ जाएगी? मंजर साहब ने सवालिया नजरों से यमान को देखा। मैं खुद उसकी शादी किसी अच्छी जगह करवाऊंगा। यमान का जवाब सुनकर मरवा ने मुट्ठियां बिंची। मैं आती हूँ। चाहत सिर्फ इतना कहकर तेजी से वहां से निकलती चली गई। शादी ये यमान की पूरी जिंदगी का सवाल है, आपको इसकी राय को अहमियत देनी चाहिए। महानूर बेगम ने भी हिस्सा लिया। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, जो भी था, लेकिन यमान उनकी इकलौती औलाद था और इनके लिए उसकी ख्वाहिश से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उनकी बात सुनकर यमान को ऐसा लगा जैसे बैठे बिठाए जन्नत मिल गई हो। मन चाहे इंसान का साथ जन्नत से कम नहीं होता।
महबूब के साथ सारी उम्र बिताने के ख्याल ने उसके अंदर सरशारी भर दी थी। दूसरी तरफ चाहत का हाल भी यमान के हाल से मुख्तलिफ नहीं था। मैं अंदर आ जाऊं बेटा? दरवाजे पर होने वाली दस्तक उससे ख्यालों से बाहर खींच लाई। दरवाजे पर महानुर बेगम शगुन का दुपट्टा लिए खड़ी थी। दीदी आ जाए अम्मी। महानुर बेगम ने बेड पर बैठी चाहत के सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा रखा तो वो खुद भी इस गुलाब की माने दिखने लगी जो नन्ना नन्ना उगता है और उसकी शौकी जो बन पर होती है। माशाल्लाह। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी नजर उतारी। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे, आमीन। जबकि चाहत के लबों पर मासूम सी मुस्कुराहट ने बसेरा किया। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। वो चाहत समझती क्या है अपने आप को? और यमान वो मरवा खान को रिजेक्ट करके खुश रहे? नेवर। अब देखते जाओ मैं करती क्या हूँ तुम्हारे चाह के साथ कि तुम्हें भी मजा आ जाए। मरवा इस वक्त अपने कमरे में जख्मी शेरनी बनी टहल रही थी। आखिर तुम करने क्या वाली हो मरवा? कब से उसकी बातें सुनती नायला पुप्पो ने झुंझला कर कहा। बहुत कुछ करूंगी लेकिन वक्त आने पर, अभी मुझे सिर्फ सोचना है बस। उसकी बात पर नायला पुप्पो तासुब से उसे देखती वहां से चली गई। घर में यमान और चाहत की मंगनी की तैयारियां जोरों शोर पर थी। यमान की बाकी कजन्स भी आई हुई थी जिस पर घर में खूब हल्ला गुल्ला होता था। यमान और चाहत की मुलाकात इस दिन से कभी नहीं हुई क्योंकि लड़कियां जालिम समाज बनकर आ चुकी थी। उनके मुताबिक इश्क में तड़पना भी बनता है और वो दोनों सही मायनों में तड़प रहे थे। उफ अंबर, अभी नहीं कहा 1 हफ्ता देर है और तुम लोगों ने अभी से पहरा लगा दिया है। इस वक्त यमान चाहत के कमरे के दरवाजे पर खड़ा अंदर जाने की तगोदो में था लेकिन ये पलटून उसे अंदर कहाँ जाने देती थी। तभी अपनी एक कजन की बात पर उसे घुटता हुआ बोला, जो भी है दुल्हे भाई, आप चाहत से निकाह के बाद ही मिल सकते हैं, डेट्स फाइनल। अंबर ने कतई अंदाज में कहा तो यमान ने मासूम शक्ल बनाई जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर वो तंग आकर वहां से चला गया। अंदर बैठी चाहत का मुंह लटक गया। जालम अंबर, वो मुंह ही मुंह में बुड़बड़ाई। मरवा। नायला पुप्पा ने बेयकीनी से अपनी बेटी को देखा। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? मामा आप खुद भी तो यही चाहती हैं कि यमान की शादी चाहत की बजाय मुझसे हो, तो अब क्या हुआ? मरवा तनक कर बोली। मानती हूँ लेकिन ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहती और ना ही तुम्हें करने दूंगी। मरवा ने जब से अपना प्लान नायला पुप्पो को बताया तब से वो बेयकीनी की कैफियत में थी क्योंकि उसका मंसूबा ही कुछ ऐसा था। वो इतनी संगदिल नहीं थी कि अपनी बेटी की खातिर चाहत के साथ इतना बड़ा जुल्म करती। मरवा, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो भूल जाना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो सख्त अल्फाज में बोलती वहां से चली गई। ममा, मरवा ने पीछे सुने पुकारा मगर वो अनसुनी करेगी। ऐसा तो मैं करूंगी और जरूर करूंगी, अपनी तौहीन का बदला जरूर लूंगी। मरवा बड़बड़ाई। हाय चाहत, कैसी हो? मरवा चाहत के कमरे में आती हुई बोली। चाहत पर तो गोया हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मरवा उसके कमरे में ऊपर से उसका शहर टपकाता लहजा। जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ खैरियत? चाहत जल्दी से खुद कंपोज करती मुस्कुरा कर बोली, हाँ मैंने सोचा तुम्हारा निकाह होने वाला है तो उसकी थोड़ी तैयारी कर ली जाए, बस इसीलिए तुम्हें कहने आई थी कि इकट्ठे मॉल चलते हैं। मरवा ने मसनूई मुस्कुराहट से कहा। मैं और आप? चाहत ने जैसे तस्दीक चाही। हाँ तुम, क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं, आप वेट करें, मैं तैयार होकर आती हूँ। चाहत कहती ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ गई। ओके, मरवा ने शैतानी मुस्कुराहट से कहा। उफ, मुझे यकीन नहीं था कि शिकार इतनी जल्दी जाल में फंस जाएगा। अच्छा चाहत तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आई, मेरी फ्रेंड्स यहाँ पास बुला रही हूँ मुझे। चाहत और मरवा इस वक्त शॉपिंग मॉल में थे जब मरवा ने उसे पार्किंग लॉट में छोड़ते हुए कहा, जी ठीक है लेकिन जल्दी आएगा। चाहत ने सुनसान पार्किंग लॉट को देखते हुए कहा, ओके कहीं जाना मत। मरवा कहते हुए मॉल के पिछली जानी चली गई और अपने सेल पर एक नंबर मिलाया। हाँ वो पार्किंग एरिया में मौजूद है, अपना काम करके फौरी तौर पर वहां से निकल जाना और हाँ एक चक्कर सीसीटीवी कैमरों का भी लगा लेना, कोई कैमरा रह गया हो तो बंद कर देना। हाँ ठीक है। आगे का जवाब सुनकर उसने फोन रख दिया। उसे अब पता चल रहा था कि वो कितनी अच्छी मंसूबा साज है मगर अल्लाह के फैसलों के आगे सब कुछ धरे का धरा रह जाता है। अरे मैं तो एक बैग दुकान पर ही छोड़ आई। अच्छा जब तक मरवा आपी आती है ना मैं तब तक ले आती हूँ बैग। चाहत ने खुद से सोचते हुए अपने कदम मॉल के जाने बढ़ाए लेकिन उससे पूरा पार्किंग एरिया किसी लड़की की दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। वॉट, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? यस सर जी, जिस लड़की पर तेजाब फेंका गया ना वो आप ही के घर से है। आगे का जवाब सुनकर यमान सांस लेना भूल गया। हॉस्पिटल का एड्रेस पता करता वो गाड़ी हॉस्पिटल के रास्ते पर डाल गया। अगर ये तुम्हारा काम है मरवा तो अब तुम्हें यमान शाद से कोई नहीं बचा सकता। यमान की गिरफ्त स्टीयरिंग पर मजबूत हुई।
جب سے یہ بات ماہنور بیگم کو پتہ چلی تب سے انہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ نائلہ پھوپھو بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ آپ چپ ہو جائیں ماہنور بیگم، یمان پہنچتے ہی ہمیں اپڈیٹ کرے گا۔ منظر صاحب نے پریشانی سے کہا، مجھے اپنی بچی کے پاس جانا ہے، کسی بھی صورت میں، نہ جانے وہ کس حال میں ہے، ماہنور بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ تو منظر صاحب نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ آپ دونوں تیار ہو جاؤ۔ منظر صاحب کی آواز پر نائلہ پھوپھو ہوش میں آئی۔ یمان ریسیپشن پر روم پتہ کرتا پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی جگہ سٹل ہو گیا، کیونکہ سامنے چاہت کرسی پر بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ چاہت؟ یمان کی آواز سن کر چاہت نے سر اٹھا کر آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ماں، مروہ اپی، چاہت ہچکیوں کے ساتھ درمیان بولے۔ کیا ہوا شاپنگ مال میں؟ یمان نے سنجیدگی سے چاہت سے پوچھا۔ فلیش بیک۔ چاہت نے اپنے قدم مال کی جانب بڑھائے تھے کہ اسے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ یہ تو مروہ اپی کی آواز ہے۔ چاہت حواس باختہ اس طرف بھاگی جہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ کسی نے لڑکی پر تیزاب پھینک دیا۔ مختلف آوازیں چاہت کے کانوں میں پڑی تو اسے منہ پر ہاتھ رکھا۔ جیسے تیسے کر کے مروہ کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہیں پر ان کی ملاقات منظر صاحب کے سیکورٹی سے ہوئی جو کسی کام سے ہاسپٹل آیا ہوا تھا۔ اسی نے چاہت کے کہنے پر منظر صاحب کو کال کی، مگر انہوں نے کال پک نہیں کی۔ تبھی چاہت نے اسے یمان کا نمبر دیا۔ یمان؟ ماہنور بیگم کی آواز سن کر وہ دونوں پیچھے مڑے۔ چاہت تم یہاں تو اندر کون ہے؟ نائلہ پھوپھو نے اپنے دل میں آتے خیالوں کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ پھوپھو وہ اندر مروہ ہے۔ یہ سن کر نائلہ پھوپھو کا ہاتھ سیدھا دل پر پڑا۔ مروہ نے جو گڑھا چاہت کے لیے کھودا اسی میں خود گر گئی۔ تبھی ڈاکٹر کے باہر آنے پر وہ سب آگے بڑھے۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری بچی؟ نائلہ پھوپھو نے روتے ہوئے پوچھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ خطرے سے باہر ہے، شکر ہے ان کا چہرہ بچ گیا، تیزاب بازو کو جلا گیا، لیکن انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ان سے مل سکتی ہیں، ہم نے روم میں شفٹ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر پروفیشنل انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا اور ان سب میں نئی جان ڈال گیا۔ اس کے بعد جب میں مال کی پچھلی جانب پہنچی تو یاد آیا کہ میں ایک بیگ دکان پر بھول آئی۔ اس کو لینے دوبارہ مال میں جانے لگی تھی کہ میرے ہی ہائر کیے ہوئے ان لڑکوں نے مجھے چاہت سمجھ کر بنا میری چیخوں کی پرواہ کیے تیزاب ڈال دیا۔ جلدی میں انہوں نے میری ان چیخوں پر دھیان نہیں دیا جن میں ان کو یہ بتا رہی تھی کہ میں مروہ ہوں، چاہت نہیں۔ مروہ نے آہستہ آہستہ سب کو ساری بات بتا دی۔ مجھے معاف کر دو چاہت، میں نے اپنی انا میں آ کر تمہارے ساتھ بہت برا کرنا چاہا، مگر دیکھو مجھے اس کی سزا مل گئی۔ مروہ نے روتے ہوئے ایک نظر نائلہ پھوپھو کے ندامت بھرے منظر صاحب اور ماہنور بیگم کے بے یقین اور یمان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر چاہت سے کہا، اٹس اوکے مروہ بھی، میں نے آپ کو معاف کیا۔ چاہت تیزی سے بولی، شکریہ چاہت، تم بہت اچھی ہو۔ مروہ نے نم لہجے میں مسکرا کر کہا۔ نسوانی چیخ پر اس طرف متوجہ ہوئے جہاں امبر کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سب نے ایک دم پریشانی سے کہا۔ میں یہاں پر آئی تو مروہ آپی کے لیے تھی، مگر یہاں پر تو میری 2 ہفتے کی محنت پر پانی پھیر دیا گیا ہے، اس نے یمان اور چاہت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس کے بعد کا مطلب سمجھتے وہاں موجود سب نے اسے گھورا۔ اتنی سیریس سچویشن میں ایسی بات سن کر آج یمان اور چاہت کا نکاح تھا، اس لیے گھر میں بگدڑ مچی ہوئی تھی۔ کسی کی ڈریس میچنگ چوڑیاں نہیں مل رہی تھی تو کسی کے جھمکے غائب۔ چاہت امبر کے ساتھ پارلر گئی ہوئی تھی جبکہ مروہ گھر پر تیار ہو رہی تھی اور واپس گھر آ چکی تھی، اور اس کا بازو بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، اسی کی وجہ سے نکاح لیٹ کیا گیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ چاہت اور باقی سب کے ساتھ یمان نے بھی اس سے معاف کر دیا تھا۔ عمر جاؤ، جا کر امبر اور چاہت کو پارلر سے پک کر لو، نکاح کا وقت ہونے والا ہے۔ ماہنور بیگم نے اپنے بھانجے یعنی امبر کے بھائی کو کہا تو وہ جی اچھا کہتا باہر نکل گیا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے میرا بچہ، اللہ نظر بد سے بچائے، ماہنور بیگم نے یمان کو دیکھ کر کہا جو اپنے کمرے سے تیار ہو کر آیا۔ ارے نجمہ یہ لو۔ ماہنور بیگم نے کئی نوٹ یمان کی نظر اتاری کے طور پر پاس کھڑی ملازموں کو دیے۔ اچھا ماما اب بس کر دیں، آپ بھی کم خوبصورت نہیں لگ رہی، پوری کترینہ کیف کی کاپی لگ رہی ہیں، بلکہ اسے بھی پیچھے چھوڑ گئی ہیں۔ یمان شرارتی انداز میں بولا تو ماہنور بیگم نے اس کے سر پر چپٹ لگائی۔ اچھا باہر چلو، مہمان آ گئے ہیں۔ ماہنور بیگم بولتی باہر چلی گئی تو یمان بھی ان کی تقلید میں باہر کی جانب بڑھ گیا۔ چاہت برائڈل روم میں بیٹھی تھی، وہاں پر موجود ساری لڑکیوں سے چھیڑنے میں مصروف تھی۔ آئے ہائے، لالیاں تو دیکھو ہماری چاہت کی گالوں پر۔ چاہت کے شرمانے پر ایک لڑکی نے اس سے چھیڑا تو باقی سب کے کہکے بلند ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ ماہنور بیگم اندر آئی تو شرماتی لجاتی چاہت کو دیکھ کر بولی، اللہ میرے بچوں کو یوں ہی خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ ماہنور بیگم نے مسکرا کر کہا، پھر بولی، اچھا گھونگھٹ ڈال لو اپنے سر پر، مولوی صاحب نکاح پڑھانے آ رہے ہیں۔
انہوں نے ایک چندری نما دوپٹہ جہاد کے سر پر رکھا تو ساری لڑکیوں نے ہوٹنگ شروع کر دی. اچھا بس کرو، اور کتنا تنگ کرو گی میری بہو کو. مہنور بیگم نے ان سب کو مصنوعی گھری سے نوازا. ارے ممانی جان، ابھی بہو بنی نہیں ہے، مروہ نے ہنستے ہوئے کہا. تو وہ بھی مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی. نکاح باخیر و عافیت ہو گیا. یمان اور چاہت کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. اس وقت فوٹو کھینچے جا رہے تھے. سب بولو چیز. امبر کے کہنے پر سبھی نے ایسا ہی کیا. کیمرے نے ان کے مسکراتے چہروں کو اپنی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے مقید کر لیا.